بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. طبیبہ ڈاکٹر سلمیٰ ہر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور آپ لوگوں کی بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں، اوپینین اپنی رائے دے رہے ہیں، اور ہم سے جو مزید سوالات کر رہے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی بیماریوں کے سلسلے میں، اپنی روٹین کے سلسلے میں، اپنی غذاؤں کی بہتری کے سلسلے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور اپنی لائف اسٹائل چینجنگ کے بارے میں، جس طرح سے ہم آپ لوگوں کو گزشتہ ہر پروگرام میں لائف موڈیفیکیشن کے سلسلے میں اور ڈائٹری موڈیفیکیشن کے سلسلے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو اتنے غور سے سن رہے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، وہ کچھ پیشنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا اصرار کیا کہ جی ہمارا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بہت ڈسٹرب رہتا ہے، جبکہ ہم بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں اور ہم اتنا نہیں کرتے، جو گھر میں بن رہا ہوتا ہے، باہر کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، پھر بھی ہمارا کولیسٹرول لیول کیوں بڑھ رہا ہوتا ہے. تو فرسٹ آف آل تو کولیسٹرول لیول بڑھنے کا جو ریزن ہے، کیوں بڑھ رہا ہے، ہماری کون سی غذاؤں سے بڑھ رہا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ابھی چند دنوں میں جب آپ کا کولیسٹرول لیول ڈائگنوز ہوا ہے کہ جی آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے اور آپ نے پھر ڈائٹری موڈیفیکیشن کی طرف آپ آئی ہیں، اپنی ڈائٹری چوائس چینج کی ہے، آپ نے غذا کو چینج کیا ہے، تو پھر کولیسٹرول لیول بہتر کیوں نہیں ہو رہا. یہ ساری جو معاملات ہیں، یہ ساری جو کنفیوژن ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے جو ہے نیچرلی چکنائی سے ہمیں نوازا ہے، جس کو دیسی گھی کی صورت میں ہمیں نوازا ہوا ہے. لیکن ہم اس دیسی گھی کی اس افادیت کو چھوڑ کر جو برانڈڈ گھی اور برانڈڈ آئل کا استعمال اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری باڈی میں ایل ٹی ایل لیول کو بڑھاتی ہے، ایچ ڈی ایل لیول کو کم کرتی ہے، یعنی کولیسٹرول لیول کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. کولیسٹرول ہے کیا؟ کولیسٹرول ایک خاص قسم کی چربی ہوتی ہے جو ہمارا لیور ایک مناسب مقدار میں بنا رہا ہوتا ہے. لیور اس کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایک منیمم لیول میں ہماری پوری باڈی کو اس کی نیڈ ہوتی ہے، بہت سارے مختلف پروسیجر میں، میٹابولک جو ہمارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس میں اس کی نیڈ ہوتی ہے. باقی جو کولیسٹرول لیول ہے وہ ہم اپنی دوسری غذاؤں سے پوری کر رہے ہوتے ہیں، فوڈ کے ذریعے انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس کا. اچھا، یہ کولیسٹرول لیول بڑھتا اس سچویشن میں ہے جیسے جو لوگ بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لائک سری پائے، نہاری، ناشتے میں اس کا اہتمام کرنا، پراٹھوں کا انتظام کرنا، مرغنی پراٹھے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ بھی بازاری کہوں گی یا برانڈڈ کہوں گی کہ بازار میں ملنے والے برانڈڈ ایسے آئل اور گھی میں بن رہے ہوتے ہیں، جس کے استعمال سے جو ہے ہمارے باڈی میں کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک خاص قسم کی جو چربی کی تہ ہوتی ہے، وہ ہماری شریانوں کی جو ہماری خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں، اس کی اندرونی تہ میں وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، جو خون کی رکاوٹ، جو سرکولیشن ہے اس میں بھی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. اور عموماً جب یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے ہماری باڈی میں، ایکسس فارم میں جب انکریز کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ہارٹ اٹیک تک کے لیول تک جاتی ہے، یعنی اس سے ہارٹ اٹیک کے ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو اپنی کولیسٹرول کو لیول کرنا چاہتے ہیں، لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنی خوراک میں جو ہے وہ ان غذاؤں کو کٹ ڈاؤن کریں، کم کریں جو کہ بیڈ کولیسٹرول کا باعث بن رہے ہیں. جیسا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کی جو انزائم ہے جو ہمارا لیور خود بنا رہا ہے ہماری باڈی میں. 70% یعنی ہماری باڈی میں یہ بن رہا ہوتا ہے. اب جو 30% رہتا ہے، جس کو ہم مختلف غذاؤں سے کے ذریعے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ غذائیں بہت زیادہ مرغن ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی فاسٹ فوڈ والی ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کا ایکسس فارم جو ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول کو بڑھا رہا ہے. بیڈ کولیسٹرول کی صورت میں ہمارے پاس ہمارے جسم میں اسٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اور اس کے ریزنس میں جو ہے یہ جو ہمارے غلط طرز زندگی ہے، جو میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں آپ لوگ سے ذکر کیا ہے کہ ٹھنڈے یخ مشروبات کا استعمال، ٹھنڈا یخ کولڈ ڈرنک پینا، سوڈے کا استعمال
استعمال کرنا کہ نظام صحیح نہیں ہے، یعنی فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد اور رمضانوں میں بھی افطار پارٹیوں میں یہ جو کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ہم جتنی چیزیں لے رہے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے جو ایک ہمارا سینس ہے کہ کولڈ ڈرنک سے وہ ہضم ہو جائے گا، جو کہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور وہ اس سے ہضم ہونے کے بجائے وہ ہمارے غذا کو ڈائجسٹ ہی نہیں کرتا اور پراپر ہاضمے کی پروسیس میں نہیں جانے دیتا، نیوٹریشن کو بریک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو بھی غذا ہم نے لی ہوتی ہے، اور وہ ایک بیڈ کولیسٹرول اور بیڈ یعنی فضلات کی صورت میں ہمارے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیز، یہ ساری اکنالجمنٹ ہم آپ کو اپنے ہر پروگرام میں جو ہوتا ہے آپ کے ڈس آرڈرس، آپ کی پرابلمس جو آپ ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری وہ خواتین جنہوں نے اس چیز کو ہم سے بیان کیا اور رائے لی اور پوچھا، کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹس کیا کہ کولیسٹرول لیول کیوں بڑھتا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے رکھیں، اور خاص طور پہ رمضان میں کیسے کنٹرول کریں کہ پورے سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے اور دسترخوان پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے یا افطار پارٹی میں یا مرد حضرات کے لیے یا ان کی چوائس کے لیے ہمیں سموسے پکوڑے یا اس قسم کی چیزوں کو بنانا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کی چوائس میں وہ چیزیں جیسے سرسوں کا تیل ہے یا دیسی گھی، جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرلی جو چکنائی ہے، جو خالص چکنائی ہے، جس کی افادیت ہمیں دی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں ہاضمے کو ہضم میں بھی بہت اچھا کرتا ہے اور آپ کی باڈی کے اندر لوبریکیشن کا کام بہت اچھا کرتا ہے اور آپ کو ڈرائنس سے بچاتا ہے، بہت ساری بیماری، بہت ساری ڈس آرڈر سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اس کو اپنی طرز زندگی، اپنے کھانے کے اس میں لے کر آئیں۔ سرسوں آئل کا استعمال یا دیسی گھی کا استعمال، یہ ہماری غذاؤں کو بہتر بناتی ہے اور اس سے ہماری صحت بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف رہتی ہے۔ تو وہ خواتین جو اپنے کولیسٹرول لیول کو اور بہتر کرنا چاہتی ہیں اور وہ اگر برانڈڈ آئلس کا استعمال کر رہی ہیں تو سب سے پہلے ان آئلس کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کریں۔ نیکسٹ یہ کہ اپنے کولیسٹرول لیول کو بہتر رکھنے کے لیے ایک جو نیچرل چیز ہے وہ ہے لہسن کا استعمال، لہسن ادرک کا استعمال جو ہے وہ آپ اپنے کھانوں میں بڑھا دیجیے، اور وہ بھی نیچرلی اس کو اسٹور مت رکھیں۔ جس وقت آپ غذا تیار کر رہے ہیں، خوراک تیار کر رہے ہیں، اس وقت اس کا استعمال کیجیے، یا سادہ آپ کھانوں کے ساتھ بھی لہسن کا استعمال کرنے سے وہ ہماری بلڈ کے اندر موجود جتنی بھی کولیسٹرول لیول ہے جو ہمارے خون کی شریانوں میں جم جاتی ہے اس کو کلین کرتا ہے، اس کو ڈیکریز کرتا ہے، ہمارے خون کو کلیئر کرتا ہے اور ہمارے خون سے یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے، یعنی ہمارے باڈی میں موجود بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرنے میں لہسن کا بہت اچھا اور اہم رول ہے۔ تو اسی طرح سے اور ساری غذائیں جو ہیں، جب آپ غذاؤں کے اوپر جو ہے توجہ دیں گی اور فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک سے ہٹ کر سادے پانی کی طرف آئیں گے، یا پھر برانڈڈ آئل کے بجائے آپ دیسی گھی کا استعمال کریں گے یا سرسوں آئل جو بہت ہی مناسب طریقے سے اس میں اپنی غذاؤں کا اہتمام کریں گے، تو یہ بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جو بڑھ رہا ہے، جو آپ کے بلڈ میں ایسڈ بنا رہا ہے اور اس کی ایک جو شریانوں میں جو ایک بیڈ چکنائی کی تہ کو جما رہا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کو بھی بڑھا رہا ہے، یعنی بلڈ پریشر بھی بڑھنے کے اسباب بن رہے ہیں۔ کولیسٹرول بڑھنے کے بعد کا مرض ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ شوگر جو ہے آپ کا شوگر لیول ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایون کہ یہ اگر اسی طرح سے کنٹینیوس رہے اور ہم کوئی احتیاطی تدابیر نہیں لیتے یا ہم اپنی خوراک کو، اپنی غذا کو سادہ اور متوازن نہیں کرتے، تو یہ جو ہے ہمارے ہارٹ اٹیک کے یعنی دل کے مرض کو بھی لاحق کر سکتا ہے۔ تو ان ساری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، ان ساری پرابلم سے بچنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنی غذا کا جو ہے وہ بہترین وہ کرنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ غذا پہ فوکس کریں، غذا پہ توجہ دیں، اپنی سلیپ کو بہتر کریں، اپنے کھانے کی ٹائمنگ کو بہتر بنائیں، یعنی غذا کا جو ٹائم ہے، جو صبح سحری کا ٹائم ہے یا دوپہر میں تھوڑا بہت غذا کا انٹیک لینے کے بعد مغرب کے بعد فوری طور پر غذا کو کھانے کو لے کر
کھانے کا جو ایک ہمارا روٹین ہے اس کو اسی ٹائم پہ ختم کریں. یعنی رات کے ٹائم کا کھانا جو ہے وہ آپ کی ڈائجیشن کو خراب ہی کر رہا ہوتا ہے, آپ کے جسم میں وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کو روک رہا ہوتا ہے. آپ کا جو باڈی رات کے جو ہارمونز آپ کے باڈی کے ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل میں ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں, وہ کمزور ہو جاتے ہیں, وہ کم ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کی باڈی میں یہ ساری پرابلمس جو ہوتی ہیں, یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ سبب بن رہی ہوتی ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو میں آپ کے کیے گئے سوالات کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہوتی ہے یا جو غذائیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں یا جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہوتی ہیں, آپ اس پہ عمل کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.